جو لوگ اللہ کو پانے کے لیے نکلتے ہیں نا، وہ راستوں کی دشواریوں سے گھبرایا نہیں کرتے بلکہ اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرتے ہیں۔ چھوٹے لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں کو بڑا بنا کر پیش کرتے ہیں اور بڑے لوگ بڑی بڑی باتوں کو چھوٹا سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ رشتوں میں سب سے بہتر رشتہ میرے نزدیک مخلص اور عزت کا رشتہ ہے، یعنی ذاتی مفاد سے ہٹ کر صرف اور صرف اپنائیت کا احساس ہو۔ زندگی آپ کو بہت کم ایسے لوگوں سے ملواتی ہے جو آپ کے ساتھ بغیر کسی مفاد اور لالچ کے ہوتے ہیں۔ ایک دن آپ سمجھ آئیں گے کہ بات کرنے کی بجائے خاموش رہنا، قریب آنے کی بجائے فاصلہ رکھنا، انتظار کرنے کے بجائے بھول جانا آپ کو کم تکلیف دیتا ہے۔ لڑکی کو زندگی میں بنگلہ گاڑی، دولت، شہرت اور آسائشیں نہیں چاہیے ہوتی۔ کچھ لڑکیوں کے لیے بس ایک مخلص شخص کا کاندھا ہی کافی ہوتا ہے۔ ہم سب انسان ہیں، ہم سب ٹوٹتے ہیں، ہم سب بکھرتے ہیں، مگر ہم میں سے کامیاب وہ ہے جس نے خود کو سمیٹ کر سنبھالا اور اٹھ کر کھڑا ہوا، کامل عزم اور یقین کے ساتھ۔ دوسروں کی خوشیوں کا سبب ضرور بنے، لیکن اپنی خوشیاں جہاں تک ہو سکیں اپنی ذات تک رکھیں، کیونکہ نظر برحق ہے۔ کسی کے مسکراتے چہرے کے پیچھے چھپی جلن اور حسد کو آپ کبھی نہیں جان سکتے۔ بہت سے لہجوں پر دل ٹوٹ بھی جاتا ہے، بہت کوشش کے بعد بھی ہم کمزور پڑ جاتے ہیں اور آنسوؤں کو روکنے پر بھی وہ بہہ جاتے ہیں۔ جب خود کو پوری دنیا میں تنہا تصور کرتے ہیں تبھی دل سے ایک آواز آتی ہے، لوگوں کا کیا ہے، میرا اللہ میرے ساتھ ہے۔ دنیا مکافات عمل ہے، کسی کا بھی صبر ضائع نہیں جاتا۔ یقین رکھیں اللہ نہ صرف اس دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی آپ کے ساتھ کی گئی ایک ایک اذیت کا بدلہ لے کر رہے گا، اور بے شک وہ بہترین بدلہ لینے والا ہے۔ جب جب تم یہ سوچتے ہو نا کہ وہ رب تم سے ناراض ہو گیا ہے، وہ تب تمہارے سب سے زیادہ قریب ہو جاتا ہے۔ وہ اپنی ناراضگی کا خیال لاڈ سے ڈالتا ہے اپنے بندے کے دل میں، تاکہ اس کا بندہ بھاگ کر اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے۔ وہ تمہیں تم سے زیادہ چاہتا ہے، اس کی محبت سے مایوس نہ ہوا کرو۔ سکھ اور دکھ اپنی تقدیر سے ملتے ہیں، امیری اور غریبی سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں۔ رونے والے عالیشان محلوں میں بھی روتے ہیں، اور جن کی قسمت میں خوشیاں ہوں وہ جھونپڑی میں بھی ہنستے ہیں۔ وہ وقت بہت ہی قریب ہے کہ جب تمہارا رب تمہیں خوش کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑے گا، بالکل ویسے ہی جیسے تم نے اس کی رضا کے لیے اپنی خواہشات کو قربان کرتے ہوئے اپنے صبر سے اسے راضی کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ جب آنسو نکلتے ہیں تو ان میں ماضی کی تکالیفیں، درد، دکھ، اپنوں کے ستم، چاہنے والوں کی بے اعتباری، کبھی نہ لوٹ کر آنے والوں کا غم، وعدوں کی پامالیاں اور نہ جانے کیا کیا احساسات اور جذبات چھپے ہوتے ہیں۔ کون کیا کرتا ہے، کیا کہتا ہے، کیا کھاتا ہے، کیا پیتا ہے، ان سب سے خود کو دور رکھیں۔ اپنا جائزہ لو، خود سے ملاقات کرو، خود کو اچھائی پر مائل کرو، اپنے اندر کی خالی جگہوں کو پر کرنا سیکھو۔
خود کو بھی محسوس کر لیا کرو، کچھ رونقیں صرف خود سے بھی ہوتی ہیں۔ یہ جو دکھ ہوتے ہیں نا، ضروری ہوتے ہیں، یہ ہمیں اپنے رب کے پاس لے جاتے ہیں۔ جیسے بچہ چوٹ کھا کے ماں کی طرف بھاگتا ہے نا، بالکل ویسے ہی ہم اللہ کی طرف بھاگتے ہیں اور اسی سے رجوع کرتے ہیں۔ جب ہمیں درد ہوتا ہے اور کوئی اور درد نہیں ملتا، جب کوئی سہارا نہیں رہتا، جب سانسیں تنگ سی ہو جانے لگتی ہیں، جب ہم ٹھکرائے جاتے ہیں، جب ہم رلائے جاتے ہیں، تب ہم اللہ کو پکارتے ہیں اور وہ رحمان و رحیم سمیٹ لیتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ۔ اپنی زندگی کو اسلامی تعلیمات کے ساتھ بہتر بنائیں، توبہ کریں، نماز قائم کریں، اخلاقیات پر عمل کریں اور قرآن کی تلاوت کریں۔ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے یہی راستے ہیں۔ کچھ چیزیں مقدر اور حقیقت دونوں میں نہیں ہوتی، لیکن اللہ پر یقین اور توکل رکھنے سے سب کچھ ہو جاتا ہے، جن کا گمان بھی نہیں کیا ہوتا۔ رفتہ رفتہ زندگی کو سمجھنا شروع کیا تو پتہ چلا مجھے کہ زندگی صبر کے سوا کچھ نہیں۔ کوئی بچھڑ گیا تو صبر، کوئی روٹھ گیا تب صبر، کسی نے کردار پر انگلی اٹھائی تو صبر، جو مانگا وہ نہ ملا تو صبر۔ اے خالق کائنات، ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ اے خالق کائنات، ہماری دعاؤں کو قبول فرما کر ہمیں بہترین سے نواز دے۔ اللہ سے دوستی کے بعد ایک وقت آتا ہے جب آپ کو تنہائی سے ڈر نہیں لگتا، اکیلے رہنا برا نہیں لگتا، آنکھ سے لوگوں کی وجہ سے آنسو نہیں گرتے، ہونٹوں پر ہر وقت مسکراہٹ ہی مسکراہٹ رہتی ہے اور یہ دل ہمیشہ مطمئن رہتا ہے۔ تم ماضی کے دکھ بھول جاؤ گے، اللہ تمہیں اتنا نوازے گا، ذرا انتظار کرو۔ تمہاری دعا اور تمہارا صبر ضائع نہیں جائے گا۔ تمہارا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، وہ جلد تمہاری کہانی مکمل کر دے گا، اور اللہ تمہیں لڑکھڑاتا ہوا دیکھ تو رہا ہے، مگر یقین رکھو کبھی تمہیں گرنے نہیں دے گا۔ ماضی میں کیے گئے گناہوں کو یاد کریں اور خاموشی کے ساتھ ان کی معافی مانگتے رہیں۔ ایسے ہی لوگوں میں اعلان نہ کرتے پھریں کہ میں بڑا گناہگار ہوں۔ ماں کے ہونے سے بڑے حوصلے ہوتے ہیں، کچھ بھی نہ کریں، بس مسکرا کر دیکھ لیں تو جینے کی وجہ مل جاتی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کی ماؤں کا سایہ ہم پر ہمیشہ سلامت رکھیں۔ اپنے لیے اور اپنے پیاروں کے لیے رزق حلال کا انتظار کریں، کہیں زندگی آسان بناتے بناتے موت مشکل نہ بن جائے۔ کچھ لوگوں کو ہم عزت دینا چاہتے ہیں، مگر وہ اپنے رویے سے ثابت کر دیتے ہیں کہ انہیں اس کی ضرورت نہیں۔ اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا بہت سارا خیال رکھیں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔